सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। भद्राचलम टाउन के खानगी पैरामेडिकल कॉलेज के एक नर्सिंग तालिबा की मुश्तबा हालत में मौत के बाद जुमे के रोज़ यहां हालात कशीदा हो गए। तलबा के रिश्तेदारों और तलबा ने मारुति पैरामेडिकल कॉलेज पर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक 18 साल तालिबा पी करुनैया जुमेरात की सुबह कॉलेज के अहाते में खून में लथपथ और बेहोशी की हालत में पाई। तलबा के सर पर शदीद चोटें लगी थी। शदीद जख्मी हालत में तालिबा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो कल रात जख्मों से जा ना हो सकी। इस वाक़े पर बरहम तलबा के रिश्तेदारों ने जुमे के रोज़ कॉलेज में ज़बरदस्त एहतजाज किया। ये अफराद रैली की शक्ल में हॉस्पिटल से कॉलेज पहुँचे और कॉलेज के तलबा भी इस एहतजाज में शरीक हुए। एहतजाजी इंसाफ के नारे बुलंद कर रहे थे। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी और वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी अगले हफ्ते मेडीगड्डा बैरेज का दौरा करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने LNT और महकमे आबपाशी के सीनियर ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और कहा कि मेडीगड्डा बैरेज की अबूरी मरम्मत के सिलसिले में नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की सिफारिशात पर जंगी खतूत पर अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि मैं और वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी अगले हफ्ते मेडीगड्डा बैरेज का करेंगे दौरा। रुकन असम्बली बोधन पी सुदर्शन रेड्डी ने चेयरमैन उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना ताहिर बिन हमदान के हमरा हल्के असम्बली बोधन में शामिल रंजल मंडल के मौज़े नीला में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल का दौरा किया और स्कूल इंतज़ामिया से स्कूल हादा में ज़ेर तालीम उर्दू तेलुगु मीडियम तलबा व तालिबात की तफसीलात दरियाफ़्त की। MLA ने HMO असातिज़ा से मुखातिब करते हुए कहा कि स्कूल हादा में तलबा व तालिबात को पीने का पानी और क्लासरूम्स में बरक़ी पंखे के अलावा दीगर बुनियादी सहूलियतें फराहम करने का माकूल इंतज़ाम करने की हिदायत दी। MLA ने असातिज़ा से खिताब करते हुए कहा कि खानगी मदारिस के बनिस्बत गवर्नमेंट स्कूल में काबिल असातिज़ा खिदमात अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि 7 जून से मदारिस के आगाज़ के साथ ही तलबा की तालीम पर तवज्जो देना चाहिए और SSC के सालाना इम्तिहान में हर एक तालिब इल्म कम अज़ कम 100 के मुंजमिला 75 निशानात लाजमी तौर पर हासिल करना चाहिए। ज़िले के बियासबाद के कागज़नगर से रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली R&B सड़क पर दरख्तों के टहनियों की सड़क पर आ जाने से रातों के औक़ात हादसात में इजाफा होने के इम्कानात हैं। अक्सर लारियों के लाइट्स तेज़ रोशनी रहने पर मुखालिफ सिम से आने वाली 2 व्हीलर गाड़ियों के मालिकीन को काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही है। इसलिए राहगीरों और आवाम की जानिब से महकमे R&B के अहदेदारों से मुतालबा किया कि सड़क के दोनों बाजू दरख्तों के टहनियों को कटवाए करते हुए हादसे से आवाम की जानों की हिफाजत करने का मुतालबा किया। जिले कलेक्टर BM संतोष ने कहा कि TSPSC ग्रुप 1 का इब्तिदाई इम्तिहान, जो कि तेलंगाना रियासती हुकूमत की तश्कील के बाद पहली बार मुनाक़िद किया जा रहा है, इंतहाई एहतियात, शफाफियत और किसी गलती के बगैर मुनाक़िद किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ज़िले से 5231 उम्मीदवार TSPSC ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहान में 9 जून को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक शिरकत करेंगे और उनके लिए 14 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे से इम्तिहानी मराकज़ में आने की इजाज़त होगी और किसी भी सूरत में सुबह 10 बजे के बाद इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कहा गया है कि वो अपने एडमिट कार्ड के साथ शनाख्ती कार्ड जैसे आधार, वोटर ID, पैन कार्ड और कलम के साथ इम्तिहानी मरकज़ पहुँचें। निज़ामाबाद से इस साल हज के सफ़र पर जाने वाले हाजी का मदीना मुनव्वरा में आज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंतकाल हो गया। निज़ामाबाद के आरमोर से ताल्लुक़ रखने वाले मीर फरहत अली रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B इस साल अपनी अहलिया के हमरा 16 मई के रोज़ हज हाउस से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए थे। आज सुबह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़जर की नमाज़ के लिए गए हुए थे और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही इंतकाल हो गया। उनके हमरा उनकी अहलिया भी साथ थी। इस बात की तरफ आज़मीन की जानिब से अफराद ख़ानदान को देने पर उनके फ़र्जंदान जो ख़तर में मुक़ीम हैं सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। उनकी तदफीन मदीना मुनव्वरा में ही की जा रही है। पसमानदगान में बेवा के अलावा 2 लड़के और 2 लड़कियाँ शामिल हैं।
ضلع کے بی اسلام آباد کے سرپور ٹاؤن MPD آفس میں MPP صدر کے خلاف تحریک عدم اعتماد رکھا گیا تھا۔ اس موقع پر MPP الیکشن آفیسر کی حیثیت سے RDO کاغذ نگر سریش کمار کے زیر نگرانی میں 8 کے منجملہ 6 MPTC محمد سہیل احمد، توکارام، طاہرہ بیگم، سری لتا، منگی لال، شیلجا نے متفقہ طور پر ستیہ نارائن کو بلا مقابلہ منڈل پریشد صدر کے لیے اپنے ووٹ اور تائید کا اعلان کیا۔ اس موقع پر RDO کاغذ نگر اسپیشل الیکشن آفیسر سریش کمار نے مقامی MPDO ستیہ نارائن کے ساتھ مل کر انتخابات کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے تمام MPTC کی جانب سے یک طرفہ تائید کا اعلان کیے جانے پر ستیہ نارائن کو سرپور ٹاؤن منڈل پریشد صدر کی حیثیت سے اعلان کیا۔ ضلع جگتیال پولاس ایگریکلچر ریسرچ سینٹر پر منعقدہ بیج میلے کی کسانوں کی جانب سے زبردست پذیرائی کی گئی۔ متحدہ ضلع کریم نگر سے بڑی تعداد میں کسانوں کی آمد، کسانوں کو مناسب مقدار میں ریسرچ سینٹر کے سائنسدانوں نے بیج تقسیم کیے۔ کسان بیجوں کے لیے قطار میں کھڑے دکھائی دیے۔ بیجوں کے لیے توقع سے زیادہ تعداد میں کسانوں کی آمد سے کسانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز، 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسکھ نگر، حیدرآباد۔ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ اور تلنگانہ کی ٹاسک فورس ٹیم حیدرآباد کے ہوٹلوں اور بیکریوں میں ناقص معیار کے کھانے اور اشیاء کے خلاف مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ اور تلنگانہ کی ٹاسک فورس ٹیم نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے مادھاپور کے علاقے میں واقع رامیشورم کیفے اور باہوبلی کچن کا معائنہ کیا۔ رامیشورم کیفے میں ٹیم کو 100 کلو گرام ارڑ کی دال کا سٹاک ملا، جس کی میعاد 24 مارچ کو ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ 10 کلو نندینی دہی اور 8 لیٹر دودھ بھی ملا اور اس کی بھی میعاد ختم ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ غلط لیبل والے کچے چاول اور سفید لوبیا ضبط کر لیے گئے۔ احاطے میں موجود کوڑے دان کو ڈھکنوں سے مناسب طریقے سے نہیں ڈھانپا گیا تھا اور فوڈ ہینڈلرز کے لیے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ دستیاب نہیں تھے۔ ریرسنا باہوبلی کچن کے کچن میں کاکروچ کی بھاری بھرمار دیکھی گئی۔ اسٹور روم کے اندر کھانے پینے کی اشیاء پر کاکروچ بھی پائے گئے۔ کچن کا احاطہ انتہائی غیر صحت مند پایا گیا اور صفائی کی جگہ پر پانی جمع ہوا تھا۔ واضح ہے کہ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ حالیہ کچھ دنوں سے حیدرآباد کے ریسٹورانوں میں ناقص معیاری غذا کے خلاف مہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور غیر صحت بخش غذا فراہم کرنے والے ریسٹورانوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ووٹنگ ڈیٹا عام کرنے کا مطالبہ کرنے والی عرض داشتوں پر سپریم کورٹ کا فوری سماعت سے انکار۔ سپریم کورٹ نے اس عرض داشت پر فوری طور پر غور کرنے سے انکار کر دیا جس میں الیکشن کمیشن کو ووٹر ٹرن آؤٹ کی صحیح تعداد بتانے اور فارم 17C کی کاپیاں اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کی مانگ کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کل 6واں مرحلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی سماعت انتخابات کے بعد ہونی چاہیے۔ دراصل لوک سبھا انتخابات کے دوران کئی سیاسی پارٹیوں نے ووٹنگ کے اعداد و شمار میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا۔ سیاسی پارٹیوں کا کہنا ہے کہ انتخابات کے دن ووٹنگ کا فیصد کچھ اور ہوتا ہے اور ہفتے بعد کچھ اور۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس درخواست میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو فارم 17C کی اسکین شدہ کاپی اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم دے۔ یہ درخواست ایسوسیشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز اور ترنمول لیڈر مہوا موئترا کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ تلنگانہ BJP لیڈر کے بیٹے کی آسٹریلیا میں پراسرار طور پر ہو گئی موت۔ تفصیلات کے مطابق متوفی شخص آرتی اروند یادو جو کہ شاد نگر سے تعلق رکھنے والے BJP لیڈر آرتی کرشنا یادو کے بیٹے ہیں، وہ گزشتہ 10 سالوں سے آسٹریلیا کے سڈنی میں مقیم ہیں۔ اطلاعات کے مطابق آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے علاقے ڈورمونٹ اسٹریٹ ہاسل گروو کا رہنے والا اروند 20 مئی پیر کو گھر سے نکلا اور واپس نہیں آیا۔ اس کے بعد پولیس نے گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا۔ متوفی جس کار میں سفر کر رہا تھا وہ سمندر سے کچھ فاصلے پر ملی اور پولیس کو اروند کی نعش سمندر میں ملی۔ DNA کی جانچ کی بنیاد پر پولیس نے تصدیق کی ہے کہ یہ نعش اروند کی ہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اروند نے پیر کو اپنے حاملہ بیوی کے ساتھ وطن واپسی کے لیے فلائٹ ٹکٹ بک کروائے تھے اور اپنی بیوی کو یہ بتا کر باہر گئے تھے کہ وہ کار واش کے لیے باہر جا رہے ہیں۔
سڈنی پولیس نے اروند کی پراسرار موت کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے۔ بی جے پی کی دہلی یونٹ کی جانب سے برقع پوش خواتین ووٹرز کی مناسب تصدیق کا مطالبہ کرنے پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اویسی نے کہا ہے کہ بی جے پی مسلم خواتین کو نشانہ بنانا چاہتی ہے اور ان کے لیے ووٹنگ میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں اسد اویسی نے کہا کہ بی جے پی کی دہلی یونٹ نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ برقعے میں خواتین کی خصوصی جانچ ہونی چاہیے۔ تلنگانہ میں بھی حالیہ لوک سبھا انتخابات کے دوران ان کے امیدوار نے کھلے عام مسلم خواتین کی توہین کی اور انہیں ہراساں کیا۔ اسد اویسی کا کہنا تھا کہ ہر الیکشن میں بی جے پی مسلم خواتین کو ہراساں کرنے اور انہیں نشانہ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ آر ڈی سی بس اور کار میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع رنگاریڈی آمنگل منڈل کے رام ننتلا کے مضافات میں آیا پیش۔ ذرائع کے مطابق حیدرآباد سری سالم ہائی وے پر بس اور کار ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں مرنے والوں کی شناخت 35 سالہ ورا پرساد، 26 سالہ میگاوت نکھل اور 25 سالہ منی دیپ کے طور پر کی گئی ہے۔ ان کا تعلق حیدرآباد کے کرمان گھاٹ سے بتایا گیا ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کار سوار افراد کلوا کرتی سے حیدرآباد کی سمت آ رہے تھے۔ حادثہ اس قدر دلخراش تھا کہ کار کے سامنے کا حصہ تباہ ہو گیا اور نعشیں کار میں ہی پھنس گئی۔ کیدارناتھ میں کرائی گئی ہیلی کاپٹر کی ایمرجنسی لینڈنگ، بال بال بچے یاتری۔ کیدارناتھ دھام میں پائلٹ کی عقل مندی سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ کیدارناتھ دھام کے لیے اڑانے والے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے جمعے کی صبح 7:05 پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ ہیلی کاپٹر میں فنی خرابی پیدا ہونے پر پائلٹ نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بحفاظت لینڈنگ کی، جس کی وجہ سے 6 افراد کی جانیں بچ گئی۔ ہیلی کاپٹر نے سرسی سے کیدارناتھ دھام کے لیے اڑان بھری تھی۔ جمعے کے روز سارنگاپور منڈل کے کوٹلا بی گاؤں میں بجلی کی لائن کی دیکھ بھال کے حصے کے طور پر مقامی 2 افراد کی جانب سے درختوں کی کٹائی کے دوران ایک 6 سالہ معصوم لڑکی پر برقی کھمبا گر گیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق کوٹلا گاؤں میں بجلی کی لائن کی دیکھ بھال کے حصے کے طور پر 2 مقامی لوگ درختوں کی شاخیں کاٹ رہے تھے جب بجلی کا کھمبا گرنے سے ایک 6 سالہ لڑکی شدید زخمی ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مائیگرینٹ یومیہ اجرت کمانے والے سرینیواس کی بیٹی مینڈلا چیترا کی ٹانگیں اس وقت ٹوٹ گئی جب کھمبا اس پر گر گیا۔ اسے فوری طور پر نرمل کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ حادثے کے وقت لڑکی اپنی جھونپڑی کے سامنے ٹھہری ہوئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ بچی کے والدین کچھ سال پہلے روزی روٹی کی تلاش میں نظام آباد ضلع کے اتکیالہ سے کوٹلا ہجرت کر گئے تھے۔ سرینیواس سے موصولہ شکایت کی بنیاد پر 2 افراد جادھو رمیش اور راتھوڑ گنگا دھر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے ورنگل کھمم نلگنڈا گریجویٹ حلقے کونسل کے ضمن انتخابات کے انعقاد کی تیاریوں کا جائزہ لیا جو 27 مئی کو منعقد شدنی ہیں۔ انہوں نے ورنگل کھمم نلگنڈا گریجویٹ قانون ساز کونسل حلقے جات کے تحت آنے والے 12 اضلاع کے تمام ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز اور ایس پیز، کمشنر آف پولیس کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تبادلہ خیال کیا۔ اپنے دفتر سے ریٹرننگ آفیسرز، ڈی ای اوز، ایس پیز، سی پیز اور دیگر افسران سے بات کرتے ہوئے سی ای او وکاس راج نے بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپرز کی دستیابی کے لیے تیاریوں کی مشق کا بھی جائزہ لیا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسگ نگر، حیدرآباد۔